أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہیں الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا، ہمارا یہاں پر اتنے صبر سے بیٹھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا قرآن سے جڑنا، قرآن کے ساتھ ایک پیار سا محبت سا قائم رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص رکھتے ہوئے ہماری ان تمام تر کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائیں جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے اور جنت الفردوس کے حصول کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم آج اپنے لیسن سورت البقرہ کی آیت نمبر 47 کا آغاز کر رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت، اور اس آیت میں یہاں سے دوبارہ سے بنی اسرائیل کو دوبارہ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک خطاب ہم نے پیچھے پڑھا تھا، دوسرا خطاب ہم ان کا یہاں پر پڑھنے والے ہیں اور غور و فکر کرنے والے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سے ایسے پیغامات تھے، کون سے ایسے احکامات تھے جو کہ بنی اسرائیل کو دیے تھے، ماضی کے مسلمانوں کو دیے تھے، لیکن انہوں نے نہ تو اس کی قدر کی بلکہ وہ قدردان تو نہ بنے اور الٹا انہوں نے کیا کیا، سرکش ہو گئے، پھر گئے دین سے۔ تو اس آیت میں ہم لوگ دیکھیں گے، ان کی کچھ خوبیوں کی بھی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کون سا انعام کیا ہے ایسا جو اب تک قائم ہے، اور کون سے ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ کیوں اوپر نہیں آ پا رہی۔ تو ہم انشاءاللہ ان پوائنٹس کو نوٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی آیت کا آغاز کرتے ہیں عربی ٹیکسٹ کے ساتھ انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 47 سورت البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت، وہ جو انعام کی تھی میں نے اوپر تمہارے، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں اوپر تمام جہان والوں کے، تمام دنیا کے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، غور کریں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، ذکر کرو، ٹھیک ہے، اس میں ذکر بھی آ جاتا ہے نا، لیکن ہم روٹ ورڈز تو ابھی نہیں دیکھ رہے انشاءاللہ، لیکن لفظی ترجمہ ہی کر رہے ہیں۔ تو کیا آ رہا ہے؟ اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتیں، اللتی، وہ جو، انعمت، انعام کی تھی میں نے، علیکم، اوپر تمہارے، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، فضیلت دی تھی میں نے تم کو، علی العالمین، اوپر تمام جہان والوں کے۔ کتنے غور و فکر والے یہ الفاظ ہیں، کتنے غور و فکر والے جملے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کا علم دیا تھا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے شریعت کا علم عطا کیا تھا، انہیں ساری دنیا کے لیے رہنما بنایا تھا، اور وہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، یہ کام، یہ ذمہ داری ان کے حوالے کی گئی تھی۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ پھر ان کے اوپر نعمت اور انعام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ انعام دوسری بار اس لیے یاد دلایا یہاں پر تاکہ وہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جائیں،
وہ بھی جھک جانے والوں کے ساتھ جھک جائیں. علی العالمین، سارے جہان سے مراد ان کا زمانہ ہے. یہ فضیلت اس اعتبار سے تھی کہ ان پر کتاب نازل کی اور ان میں رسول بھیجے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ان کے آبا تھے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت تب عطا کی تھی جب وہ صحیح معنوں میں حق پر تھے، جب انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہود کو دوسری قوموں کو خبردار کرنے کا فریضہ سونپا تھا، اس لیے انہیں اپنے دشمنوں پر غلبہ، وقتی لغزشوں سے درگزر، غیر معمولی معاملات میں غیر معمولی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے کے انتظامات جیسی سہولیات عطا کی گئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ فضیلت تب واپس لے لی جب انہوں نے اپنے اللہ کے کام سے منہ پھیر لیا، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں کرنے لگے. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمات کی ناشکری کی اور اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیرا، وہ ادا نہ کی، چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے فضیلت جو عطا کی تھی وہ واپس لے لی. بنی اسرائیل نہ تو خود حق پر قائم رہے تھے اور نہ ہی انہوں نے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا صحیح پیغام پہنچایا تھا. دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے. کیا کہا یہاں پر؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سارے جہان پر کیا فضیلت عطا کی تھی؟ تو لکھیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سارے جہان میں سے ایک خاص کام کے لیے چن کر فضیلت عطا کی تھی. اس میں بے شمار رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں تاکہ ان کے ذریعے دوسری قوموں کو خبردار کیا جائے اور سب کو کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ کے متعلق بتائیں اور ان تک رسائی اور پیغام پہنچا دیں. علی العالمین یعنی اپنے زمانے کے جہان پر. بنی اسرائیل کے بعد فضیلت کا یہ منصب کس امت کو سونپا گیا ہے؟ تو لکھیں، غور و فکر والا جملہ ہے یہ، کیونکہ انہوں نے تو ناقدری کی، انہوں نے اس چیز کو، اس نعمت کو خاص سمجھا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کس کے حوالے کی؟ تو یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے حوالے کی گئی ہے. امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. غور و فکر کرنے والے یہ آیات ہیں، دل پر لکھنے والے یہ آیات ہیں. پھر آگے دیکھیں یہاں پر کہ یہاں احسان اور فضیلت کی بات کی گئی ہے. یا حرف ندا ہے اور بنی اسرائیل کو ایک نسبت سے پکارا گیا ہے. بنی اسرائیل میں نبی بھیجے گئے کہ اس قوم کو نبوت ملی، ان کے لیڈر ان کے نبی ہوا کرتے تھے. اور فضیلت کیا ملی انہیں؟ کہ اس گروہ کو اللہ نے اپنے دین کے لیے خاص کیا، اپنے دین کے لیے چنا، اپنے دین کی ذمہ داریاں دیں، اپنا دین ان کے حوالے کیا کہ تم دنیا میں کیا کرو، اسلام کو رائج کرو، قائم کرو. کہ بنی اسرائیل باقی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں. اس قوم کو باقی قوموں کے لیے امام چنا گیا، امام بنایا گیا. ذرا غور کریں، یہی فضیلت آج امت مسلمہ کو بھی ملی ہے، آج کے مسلمانوں کو بھی ملی ہے. یہاں اپنے بارے میں سوچیں اور لکھیں. اللہ تعالیٰ نے یہود کو اپنے کام کے لیے چنا. اب یہاں پر ہم ان کی کچھ جو ہے صلاحیتوں پر بھی بات کرتے ہیں. تو ان میں خوبیاں کیا ہیں اور کیا تھیں؟ تو یہاں پر کچھ پوائنٹس نوٹ کریں اس نیت سے کہ ہم نے جہاں سے خیر ہو، دیکھیں خیر کسی میں ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو اسے اپریشیٹ کرتے ہوئے وہ چیز لینی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جیلس ہوتے رہیں اور کہتے رہیں نہیں وہی یہ کام کر سکتی ہے. نہیں، اچھی چیزوں میں آپ اس چیز کو فالو کریں. یہاں پر ہم ان کی صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی. یہ اس وقت کے لیے پوری دنیا کے لیڈر بنے اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے کی ذمہ داری دی گئی. ان کو خاص طور پر اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے. آج بھی دیکھیں یہود قوم بہترین آرگنائزر ہے، بہت منظم قوم ہے. آنے والے سالوں تک کے لیے پہلے سے منصوبہ سازی کر لیتے ہیں یہ لوگ. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کیسے انہوں نے عرب علاقوں میں اسرائیلی ریاست کو قائم کیا ہوا ہے. اگر ہم ہیبرو یونیورسٹی کی بات کریں تو اس کو بنایا اور اپنے لوگوں کی وہاں پر انہوں نے تربیت کی. وہی لوگ یاد رکھیں کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ قوم اور ادارے ترقی کرتے ہیں جو دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے لوگ تیار کرتے ہیں.
اپنے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اچھی ٹیم بن گئی تو ترقی کے راستے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ اور سننے میں آتا ہے، اگر ہم ہسٹری پڑھیں نا اس ہیبرو یونیورسٹی کی، تو اس میں آتا ہے کہ اس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو چھٹی کا لفظ گالی لگتا تھا۔ انتھک محنت سے آج وہ یونیورسٹی دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں جانی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ مانتے ہیں ہم کہ وہ غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے اپنا نام بنایا دنیا میں، اس کے پیچھے ان کی سال خواہ سال کی پلاننگ ہے۔ تمام استاذہ وہاں رضاکار تھے ان کے۔ یہ قوم آج بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے، اسرائیلی کو اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ آنے والے 100 سے 200 سال کی پلاننگ سامنے رکھ کر چلتے ہیں۔ یہود قوم آج بھی پوری دنیا پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ لوگ خاص طور پر دیکھتے رہتے ہیں کہ کس ملک اور کس خطے سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس کی کون سی کمزوری ہے اور کس کو کون سے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہود بے حد خوبیوں اور صلاحیتوں کے مالک لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت کل بھی دی تھی، آج بھی ان کے پاس ہے، لیکن ساتھ میں امت مسلمہ کے لیے یہاں پر بہت سے گہرے یہاں پر پوائنٹس بھی بتا دیے۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ ان سب باتوں کے باوجود ذرا سوچیں، اگر یہ لوگ اپنا دین پھیلانے پر آ جاتے تو کیا صورتحال ہوتی؟ اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ صرف پیدائشی یہود ہی اصل یہود ہیں، اپنا مذہب تبدیل کر کے یہود نہیں بنا جا سکتا۔ عام طور پر ان کے ہاں بچہ ماں کے مذہب پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص یہودی بننا چاہتا ہو تو کافی پیچیدہ معاملہ ہے۔ اس لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں یہودی ہونا ایک اعزاز کی بات ہے جو صرف یہودی خاندان میں پیدا ہونے والوں کو ہی ملتا ہے۔ اب دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو محنت اور لگن سے آرگنائز ہو کے کام کرے گا، اللہ اس کو کامیابی ضرور دے گا۔ اس معاملے کو اپنے اوپر لے کر سوچیں اور دیکھیں، ہم سب جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یا دین کا کام کر رہے ہیں یا دین سے جڑے ہوئے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی پوری محنت کرتے ہیں اور اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہمارے شہر پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے گھروں پر آنا شروع ہو جائیں گے، ہماری زندگیوں میں آنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے بچوں پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہود نے اپنی ساری خوبیاں دنیاوی کاموں میں لگا دیں، صرف دنیاوی کاموں میں صرف کر دیں کہ بس دنیا 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 کے کام، اور دین کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا کہ دین کو انہوں نے پیچھے کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں ایول جینیس، یعنی کہ بعض اوقات ہوشیاری اور چلاکی کام نہیں آتی۔ شیطان بھی تو اپنی طرف سے عقل مند اور ہوشیاری ہوتا ہے، اس نے ہوشیاری دکھائی تھی، عقل مندی دکھائی تھی، کیا کیا تھا، اکڑ گیا تھا غرور میں، تکبر میں۔ تو دین کے معاملات میں اپنی پوری محنت کے بعد بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے، اللہ ہی کی ماننی چاہیے، اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، ان کو کیا بنایا، امام بنایا، لیکن ان کے مذہبی طبقے میں بگاڑ آ گیا۔ اور یہاں پر بڑی خاص بات نوٹ کریں، کسی بھی معاشرے میں اصل بربادی تب ہوتی ہے جب مذہبی لیڈر ہی راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، پھر مغضوب علیہم بن جاتے ہیں، اللہ کا ان پر غضب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر ناراضگی آتی ہے۔ اب یہی بات اپنے اوپر لے کر سوچیں، کیونکہ مذہبی اعتبار سے یہود اور مسلمان بھائی ہیں، لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی، آج مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے دین کو پہچاننے کی۔ یہاں پر غور کریں کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت پانے والے یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے؟ معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں تو مذہبی طبقہ اور معاشرے کے امیر نامور لوگ ٹھیک کر لیں، ان پر محنت کریں، اور یہ مٹھی بھر لوگ بدلیں گے تو معاشرہ سنور جائے گا۔ پھر مذہبی لوگوں نے لوریاں دیں اور کفارے اور سفارش کے نظریے پیش کیے، پیدا کیے، اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ لوگ ان دیکھے رب سے ڈرنے کے بجائے سامنے بیٹھے ربی سے ڈرنے لگے۔
ان کو یہ نام کے جو انہوں نے بت بنا رکھے ہیں، ان کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ ہمیں ڈر کس کا چاہیے؟ ہمیں ڈر اللہ تعالیٰ کا ڈر چاہیے۔ اور کون سا ڈر ہمیں سیدھا رکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ڈر ہمیں سیدھا رکھتا ہے، اس سے ہم سیدھا رہتے ہیں۔ تو کوشش کیا کرنی ہے ہم نے کہ ہم نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ کر رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے علم کو لینے والا بنائے، اور اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کی لسٹ میں شامل کر لیں، گروہ میں شامل کر لیں، جماعت میں شامل کر لیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری یہی آیت تھی، آیت نمبر 47۔ مختصر سا پھر سے آیت کا خلاصہ دیکھیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے انعام کی تھیں، اور تمہارے اوپر بے شک میں نے تم کو فضیلت عطا کی۔ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مجھے موبائل بھی دیا ہے نا، تو یہ بھی نعمت ہے، اسے خیر کے کاموں میں لگائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے گھر اچھا دیا نا، تو اس گھر کو بھی خیر کے کاموں میں رکھیں، وہاں پر ناچ گانا ہر ٹائم لڑائی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر گاڑی دی ہے نا، تو گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے آتے جاتے گانے لگا کے نہ آتے جایا کریں، یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے۔ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو لگا کے سنیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کریں۔ بندہ جب آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے نا، تو وہ بور نہیں ہوتا۔ بندہ مومن کے پاس بوریت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اس کا تو ہنسنا عبادت بن جاتا ہے، بات کرنا عبادت بن جاتا ہے، کھانا پکانا عبادت بن جاتا ہے، گھر کے کام کرنا عبادت بن جاتا ہے، گھر سے باہر جا کے گھر کی اگر کچھ ضروری چیزیں لے رہا ہے وہ بھی عبادت کے زمرے میں آ رہی ہیں۔ ہر طرح سے بندہ مومن عبادت میں گر جاتا ہے، تو پھر وہ بور کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، ابھی صبح فجر کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اشراق کے نوافل آ گئے، ٹھیک ہے الحمدللہ، پھر نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا، پھر نماز عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک ہے، نمازوں میں ماشاءاللہ سے لگا رہا، پھر حسد گلے، کہاں ٹائم ملے گا ان چیزوں کا جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے؟ اپنے معاملات کو جہاں آپ دینی لحاظ سے فوقیت دیں گے، اہمیت دیں گے، تو وہاں زندگیوں میں تبدیلیاں ضرور آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے علم لینے والا، ان پر غور و فکر کرنے والا بنائے، آمین۔ انشاءاللہ کل کے لیسن کا آغاز کریں گے آیت نمبر 48 سے، اور انشاءاللہ اس آیت کا ربط اس آیت کے ساتھ بھی ضرور دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں، اس لیے کیونکہ آپ امت مسلمہ کے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم